السلام علیکم. وعلیکم السلام. شرف سل صاحب ویلکم ہے. آپ کا بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے, اور ہزارہ ایکسپریس نیوز کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے ایک پروگرام ارینج کیا. شکریہ. ملک صاحب, آپ اپنے تعلیمی پس منظر کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ نے بچپن کہاں گزارا اور کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ سب سے پہلے جو پرائمری ایجوکیشن تھی, پرائمری اور ایلیمنٹری, وہ مانسرا کا ہمارا سب سے ریپیوٹیڈ ادارہ ہوا کرتا تھا, اسلامیہ پبلک. وہاں سے میں نے اپنا ایلیمنٹری وہاں سے کیا, میٹریکولیشن گارڈن سے کی. اس کے بعد مانسرا کالج میں جو ہے پڑھا. پھر پشاور یونیورسٹی سے ماسٹرز, انگلش میں ماسٹرز جو ہے وہ پشاور یونیورسٹی سے کیا. اس کے بعد ایم فل اور پی ایچ ڈی جو ہے وہ ہزارہ یونیورسٹی سے. تو تعلیمی اللہ نے جو سفر دیا تو مختلف اداروں میں جو ہے وہ رہا چیزیں. اچھا, عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہماری ویسے یہ روایت بھی ہے کہ بچہ جیسے یونیورسٹی سے نکلتا ہے, فریش گریجویٹ ہوتا ہے, تو اس کے سامنے بہت سارے خواب ہوتے ہیں. کوئی فوج میں جانے کا خواہشمند ہوتا ہے, کوئی بزنس کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے, کوئی بیرون ملک جانے کا خواہشمند ہوتا ہے. مثلاً سینکڑوں جو ہے اس طرح کی فیلڈ ہیں. تو آپ یہ تعلیم کے شعبے کی طرف کیسے آئے؟ مثلا آپ نے کہ اپنا تعلیمی ادارہ قائم کروں اور لوگوں کی خدمت کروں. سر, اس میں یہ ہے کہ میری جو فرسٹ انسپریشن زندگی میں بندہ سوچتا ہے کہ میں کیا بنوں, تو وہ کسی کو دیکھ کے عمومی طور پہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا بننا ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میری ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے اسلامیہ سے ہے. میرے پرنسپل تھے سر چنگیز, میں انہیں بہت آئیڈیلائز کرتا تھا رائٹ وین آئی واز ان مائی 8th کلاس. اور انہیں دیکھنے کے بعد میں اپنے 8th کلاس میں ہی میں نے ڈیٹرمن کر چکا تھا کہ میں نے جو ہے ایجوکیشن کی لائن میں آنا ہے, میں نے پرنسپل بننا ہے, کیونکہ وہ میری فرسٹ انسپریشن تھے. اور الحمدللہ وہ آج بھی میری ایک انسپریشنز میں سے ایک انسپریشن ضرور ہیں. اچھا, نور اسکول اینڈ کالج ایک اس وقت مانسرا کا بڑا نام, بلکہ ہزارہ کا ایک بڑا نام. ظاہر ہے کوئی بھی ادارہ قائم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں نور اسکول اینڈ کالجز کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ یہ اس کے یونیک فیچرز کیا ہیں؟ کئی سوال جو ہے وہ شاید ایک جگہ جمع ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے میں اپنے آپ پچھلی بات سے اپنے آپ کو لنک کرتا ہوں, تو سر کو دیکھنے کے بعد یہ تو مجھے لگتا تھا کہ میں نے ایجوکیشن میں ہی کام کرنا ہے. تو تھرو آؤٹ پھر اس کے علاوہ کئی اور ٹیچرز جو ہے وہ میری انسپریشن بنے. تو اللہ کے فضل سے وہ کچھ لوگوں کا عشق جو ہے اور کام ایک ہی ہوتا ہے. میں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں. میں نے اپنی زندگی میں ٹیچر بننے کے علاوہ, ایجوکیشن کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا. یہی میرا کام تھا. تو اسی اعتبار سے اللہ نے مختلف کام کروائے. جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو سب سے پہلے میں نے لینگلٹ نام سے ایک ادارہ کھولا. ایم اے انگلش والوں کو ہم پڑھایا کرتے تھے. الحمدللہ آج اس ادارے سے فارغ جو ہے وہ لیکچررز, پروفیسرز, ماشاءاللہ مانسرا کالج میں شاید محمود صاحب ہیں, وہ میرے شروع کے اسٹوڈنٹس میں سے تھے. اسی طرح ہزارہ یونیورسٹی میں ایک لیکچرر ہیں نزاکت صاحب, وہ میرے اس وقت کے اسٹوڈنٹس میں سے تھے. تو کئی لیکچررز, پروفیسرز وہ اس ارلی ادارے سے جو ہے وہ اللہ نے کرم کیا کہ اس معاشرے کو ہم دے سکے. اس کے بعد پھر یہ سفر آگے شروع ہوا. پھر 2003 میں اوپن میرٹ پہ اللہ نے کیا میری سبجیکٹ اسپیشلسٹ سلیکشن ہوگی. وہ بھی ایک زندگی میں بڑا پراؤڈ مومنٹ تھا, کیونکہ سر عبداللہ جو پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین تھے, انہوں نے اوپن میرٹ پہ میری سلیکشن کی. سر عبداللہ ہمارے سبجیکٹ کے اور ہمارے ملک کے ٹاپ کے لوگوں میں سے ہیں, ٹاپ کے اسکالرز میں سے ہیں. اور ان کی وہ جو رائچسنس ہے, جو وہ اپ رائٹ تھے, اس کا یہ حال تھا کہ انہوں نے خود اپنے بیٹے کو ریجیکٹ کیا تھا. تو ان سے جو ہے وہ اوپن میرٹ پہ سلیکٹ ہونا وہ زندگی کا ایک بہت پراؤڈ مومنٹ تھا. تو ایز سبجیکٹ اسپیشلسٹ انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا بیک ان 2003. وہ میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ تھی ایز سبجیکٹ اسپیشلسٹ. پھر میں 8 سالوں تک جو ہے وہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بوڈھال میں سرو کیا. اس کے بعد اللہ کے کرم سے یونیورسٹی میں سلیکشن ہوگی, وہاں میں یونیورسٹی چلا گیا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. میرا ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی جو ہے, پی ایچ ڈی میرا تھیسس کی فائنل رپورٹ آنے والی ہے. تو الحمدللہ پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی میں ٹاپر بھی تھا دونوں میں, ایم فل میں بھی اور پی ایچ ڈی کے کورس ورک میں. تو وہ اللہ نے کیا ہزارہ یونیورسٹی سے. تو
یہ میرا جو ہے وہ سفر تھا. اس میں ہزارہ یونیورسٹی میں پھر جو ہے مجھے ٹیچرز ٹریننگ کا انچارج بنایا گیا. پریکٹیکم ہم کہتے ہیں اس کو یونیورسٹی میں. پریکٹیکم کا مجھے انچارج بنایا گیا. اب اس میں ایج کے اعتبار سے کافی جونیئر تھا, لیکن چونکہ میرا پیشن ہمیشہ ٹیچنگ رہی ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ٹیچنگ کے علاوہ سوچا ہی کچھ نہیں ہے, بس اللہ نے شاید اسی کے لیے پیدا کیا تھا. تو بس اس پیشن کو دیکھتے ہوئے اللہ نے کرم کیا, وہ میرے ٹیچرز جو ہے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا کہ آپ پریکٹیکم کے انچارج ہوں گے. تو جب میں پریکٹیکم کا انچارج بنا, وہاں بھی وہ ٹیچرز کو ٹریننگ دی. پھر منصرہ میں جو رائز کا ایک ادارہ تھا جہاں پہ انہوں نے ٹیچرز ٹریننگ کے لیے لوگوں کو ٹرین کیا اور ماسٹر ٹرینرز رکھے. تو وہ ایسے ہوا کہ انہوں نے ماسٹر ٹرینر کے طور پہ 2007-8 میں جو ہے وہ ہم لوگوں کی سلیکشن کی. انگلش کے شعبہ میں اور ایک ابیر اسلم صاحب ہیں, میرے بڑے قریبی دوست بھی ہیں, انگلش کے شعبہ میں ہماری شروع میں سلیکشن ہوئی. تو وہ پھر بہت کام کرنے کو ملا, بہت زیادہ ٹیچرز کو, ہزارہ ٹیچرز کو ٹرین کرنے کا موقع ملا. تو سارا علم کا ہی سفر ہے, انسان تو طالب علم ہی ہے. تو وہ یہ کام کرتے کرتے اس میں جو ہے سیکھنے کا اللہ نے کافی موقع دیا. پھر جب میں یونیورسٹی میں تھا تو وہاں پہ کورس رائٹنگ کے لیے انہوں نے بھیج دیا, تو وہ بھی ایک موقع ملا. پھر بی ایڈ ایم ایڈ والوں کو جو ساتھ ہم لوگ لیکچرز دیتے تھے, تو اس میں اوپن یونیورسٹی کے, ان سے بھی یہ سارا سیکھنے کے سفر کو میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ سیکھنے کا سفر رہا. اس سیکھنے کے سفر میں میرا شوق بھی بڑھتا رہا. پھر میں چونکہ یونیورسٹی میں تھا, اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں شروع سے سر چنگیز کو آئیڈیلائز کرنے کے بعد اس کے بعد پھر کئی اور ٹیچر, سر منیر ہیں میرے ٹیچر, سر مدثر شاہ ہیں, ایک میم طاہرہ میری ایک ٹیچر ہیں, ان کا نام لینا ضروری ہے. تو یہ کئی ٹیچر, میری انسپریشن ہمیشہ ٹیچرز ہی ہوتے ہیں. بس اللہ نے جو ہے وہ شاید بینٹ آف مائنڈ اس طرح کا دیا ہے. آپ اسی لیے دیکھیں گے کہ میرے اسکول کا افتتاح, وہ تو جو نور کا افتتاح تھا وہ میری والدہ نے بیسکلی کیا, لیکن اس کے علاوہ ہمارا جو بوائز سیکشن تھا وہ سر منیر نے اس کا افتتاح کیا. اور اس میں جو مین جو جتنے بھی مہمانان تھے ان میں میرے اصل میں ٹیچر شامل تھے. میرے پرائمری کے ٹیچرز, میرے جو ہے وہ ایلیمنٹری کے ٹیچرز, میرے سیکنڈری ہائر سیکنڈری کی ٹیچرز, اور اسی طرح یونیورسٹی کے ٹیچرز اور کلیگز. تو بہرحال یہ سارا سفر بیان کرتے ہوئے یہ علمی سفر رہا. اب چونکہ شروع سے ارادہ تو یہی تھا کہ بھائی تعلیم میں کام کرنا ہے, تو سر پھر ادارہ کیسے بنا. اس میں یہ ہوا کہ میرا جو شروع کا خواب تھا وہ یہ تھا کہ بھائی شاید میں کافی عرصہ سرو کرنے کے بعد بورڈنگ والا کوئی ادارہ, جیسے اے پی ایس وغیرہ کو آپ دیکھیں, تو میں یہ ذہن میں تھا کہ بھائی میں اس طرح کا کوئی ادارہ بناؤں گا, اور اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے میں علمی طور پہ تیار کروں گا, اور تجربے کے طور پہ بھی جو ہے اپنے ایکسپیرینس میں وہ چیزیں سیکھوں گا. تو یہ میرا سارا سفر جو ہے وہ سیکھنے کے لیے گزرا. اب ایسے ہوا کہ جو پھر میں نے سوچا کہ بھائی ایک ٹرن آیا زندگی میں کہ بھائی ایک چھوٹے ادارے سے, بیسکلی یہ جب ہم نے گرلز کے طور پہ گرلز کے لیے کوئی میں سوچتا تھا, میری اپنی الحمدللہ 3 بیٹیاں ہیں, میرا تعلیم کے حوالے سے ایک جو میرا ویژن ہے اس میں یہ چاہتا تھا کہ بھائی اپنی گولڈن جو ہماری روایات ہیں, ہمارا حیا کا معاملہ ہے, ہماری کلچرل ویلیوز ہیں, پردے کا معاملہ ہے, کہ بھائی کوئی ایسا ادارہ ہو جس میں پردے کی روایت ہو, حیا کی روایت ہو. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اداروں میں تعلیم کی جو آپ کی کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے پردے کے ساتھ ساتھ. اب جب میں کوالٹی آف ایجوکیشن پہ تھوڑا سوچتا تھا تو پھر مجھے ایک ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ لڑکیوں کا ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری گولڈن ٹریڈیشنز کو ضرور فالو کرے, یعنی پردے والی ایکسکلوسیو انوائرمنٹ تھے جیسا کہ الحمدللہ ہم نے دی ہے نور کے گرلز کیمپس میں. لیکن جو اس وقت جو ادارے تھے, سارے ادارے قابل قدر ہیں, منصرہ بڑا رچ ہے, بہت سارے ادارے جو ہے انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. لیکن میں اپنے ویژن سے جب سوچتا تھا تو چونکہ میں پروفیشنل ایجوکیشنسٹ ہوں, تو مجھے اپنے اس اعتبار سے جو باقی ادارے ہیں تو مجھے ان کی جو میتھوڈالوجی تھی, تو وہ چونکہ جو ایکسکلوسیو ادارے تھے جہاں پہ ہماری باقی ٹریڈیشنز کو فالو کیا جاتا ہے, وہاں پہ ساتھ میتھوڈالوجی بھی ٹریڈیشنل تھی.
تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی ٹریڈیشنز تو پردے والی تو ضرور فالو ہونی چاہیے، کلچر کی وہ جو اسلامک اور وہ ساری چیزیں تو ضرور فالو ہونی چاہیے، لیکن میتھڈالوجی میں کوئی ایسا اسکول ہونا چاہیے جو موسٹ ماڈرن ہو۔ تو یہ دو چیزیں مل کے ان کی انٹیگریشن سے نور بنا ہے۔ نور کے گرلز کیمپس کا بیسک ویژن یہ تھا کہ گرلز کے لیے ایسا ادارہ جو ایکسکلوسیو ہو، ایک طرف سے ہم اپنی روایات کو لے کے چلیں اور دوسری طرف سے ہم ٹاپ کوالٹی جو ایجوکیشن، اور اس میں ظاہر ہے کہ ماڈرن میتھڈالوجی بہت ضروری ہے۔ ماڈرن میتھڈالوجی جو ہے، آپ نے یونیک فیچرز کا بھی کہا تھا، تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ کئی سوال جمع ہو گئے۔ تو نور کا یونیک فیچر یہ ہے کہ ہم نے ٹریڈیشنز کو فالو کیا ہے، ایکسکلوسیو انوائرمنٹ دی ہے، لیکن ہم اپنی میتھڈالوجی میں موسٹ ماڈرن ہے۔ اب اپروچز جو ہے بیسکلی اگر کوئی سوال کرنا چاہے کہ بھائی کیا چیز ماڈرن ہو سکتی ہے، ہمارے سسٹم میں ماڈرن ہو کیا سکتا ہے، تو ماڈرن اس اعتبار سے کہ بھائی دو بیسک اپروچز ہیں ایجوکیشن کی طرف۔ ایک ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے جو ہماری ہمیشہ رہی ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ ہے، انٹریکٹیو اپروچ ہے۔ تو نور اپنی اپروچ میں انٹریکٹیو ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے۔ اب یہ میتھڈالوجی سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے آپ کو ونس اگین پروفیشنل ٹرینرز چاہیے۔ بالکل آپ کسی کو جو ہمارے ہاں جو مثلا پرائیویٹ سیکٹر میں، ایون پبلک سیکٹر میں بھی، میں فرض کیا میری یونیورسٹی میں سلیکشن ہوئی، اب وہاں پہ ہماری میتھڈالوجی کو تو کوئی نہیں دیکھتا، ہماری سلیکشن نالج بیسڈ مثلا کانٹینٹ پہ ہوتی ہے کہ بھائی ٹیسٹ کانٹینٹ پہ ہوتا ہے، اب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو کانٹینٹ پہ ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ اب میتھڈالوجی کی ٹریننگ آنے کے لیے ہمارے دونوں سیکٹرز میں نہیں ہے، نہ پبلک سیکٹر میں ہے نہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک ایسا ادارہ تھا جو انٹیگریٹ کر سکے دو چیزوں کو، اپنی ٹریڈیشنل ویلیوز ہوں جو ہماری، ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان پاسٹ سے ایکیومولیٹڈ نالجز سے، اپنے بزرگوں کی روایات سے بہت کچھ سیکھتا ہے، وہ ہمارا اثاثہ ہے، لیکن بہت کچھ چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ تو نور بنیادی طور پہ ایسے سٹارٹ ہو گیا کہ مجھے اپنی بچیوں کے لیے بھی، اور میں نے ادارہ تو کھولنا ہی تھا۔ اب میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ میرا تو یہ ذہن تھا کہ بھئی وہ ادارہ جو بچوں کا اور جس میں بورڈنگ ہو اور یہ وہ، لیکن اپنی بچیوں کو دیکھتے ہوئے، اب بچیوں کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک اور بات بھی تھی۔ میں اپنی بچیوں کے معاملے میں، ہر باپ ہوتا ہے، یہ ساری بچیاں ہماری ہیں، میں بچیوں کے معاملے میں بہت کنزرویٹو ہوں، میں اپنی بچیوں کو ابتباد بھی نہیں بھیجنا چاہتا۔ تو میں یہ چاہتا تھا منصرہ کے اندر ایسا ادارہ ہو کہ بھئی جہاں پردہ ایک طرف ہو اور ساتھ کوالٹی ایجوکیشن، ماڈرن ٹیکنیکس۔ تو بس اللہ نے توفیق دی، پھر میں نے وہ ادارہ کھول دیا۔ جب ادارہ کھول دیا تو اب میں دوسری طرف یونیورسٹی میں جاب کر رہا تھا، یہ دونوں فل ٹائم کام تھے، یونیورسٹی میں بھی فل ٹائم کام ہے اور یہ بھی فل ٹائم۔ پھر میں نے جب اس کو غور سے سوچا تو پھر ایک اور سوال کھڑا ہو گیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ بھئی ہر انسان ظاہر ہے کہ کنٹریبیوشن کے لیے کام کرتا ہے، باقی تو اللہ اس کو رزق کے جو بھی ذریعہ ہو وہ ہوتے ہیں، اور میرا اللہ نے بڑا فضل کیا ہوا تھا شروع سے ہی، CNG اسٹیشنز بھی تھے، وہ والے معاملات جو مالی طور پہ، تو اللہ نے وہ ضرورت تو شروع سے ہی بڑی اچھے طریقے سے پوری کی ہوئی تھی، احسن طریقے سے۔ اب ٹیچنگ کے ساتھ میری ضرورت اس سے بڑھ کے تھی، یعنی ٹیچنگ ایجوکیشن میری جو ایک انٹلیکچوئل نیڈ تھی۔ آپ کو انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن کے لیے، انٹلیکچوئل فلفلمنٹ کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ اگر آپ، میں جس طرح سوچتا ہوں، بعد میں یہ میری ایک اسپریچول نیڈ بھی بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آل ان آل ہیں، کوئی اس میں وہ تو ہر ایک کے لیے ہی وہ قابل اتباع ہیں، لیکن جب انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے محلم بنا کے بھیجا گیا، تھے تو وہ چیف جسٹس بھی، حکمران بھی، سب کچھ تھے، تاجر بھی تھے، لیکن انہوں نے کہا مجھے محلم بنا کے بھیجا گیا، تو ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ پھر میری ایک اسپریچول فلفلمنٹ، میں جب سوچتا تھا کہ بھئی کیا چیز ایسی ہو کہ جو انسان کی زندگی کے بعد بھی قائم رہے، تو مجھے لگا کہ میں ایجوکیشن کے ذریعے ہی کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں جو صدقہ جاریہ ہو، جو انسان کے مٹ جانے کے بعد، ظاہر ہے کہ ہم سب فانی ہیں، مٹنا ہے، تو اللہ کرے کہ ہم یہ چراغ سے چراغ جلائیں، اور جو یہ بچے ہیں والدین کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے بھی یہ بچے صدقہ جاریہ ہوں۔ تو نور کے پیچھے بیسکلی یہ وزن تھا کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنایا۔ ماشاء اللہ آپ نے بڑا ایک تفصیلی جو ہے وہ نور کالج
کا ایک بیک گراؤنڈ بیان کیا. عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ جب آتے ہیں، چونکہ ہمارا میڈیا سے تعلق ہے اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، سرکاری اداروں کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کو شکایات ہیں، اور پرائیویٹ اداروں نے اس حوالے سے کافی جو ہے ان کی کنٹریبیوشن ہے اور لوگوں کا اعتماد بھی ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی شکوہ رہتا ہے کہ جی پرائیویٹ اداروں میں مالی حوالے سے مضبوط لوگ ہی جا سکتے ہیں. بہت سارے، چونکہ مانسہرہ میں اگر ٹیلنٹ کو دیکھا جائے تو بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. بچے جو ہے وہ خاص کر کے دیہاتوں میں، سائیڈ ایریاز میں جن لوگوں کے مالی حالات بہتر نہیں ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو اچھے تعلیمی اداروں میں، نور جیسے تعلیمی اداروں میں داخل کروانا چاہتے ہیں. مگر وہ جب دیکھتے ہیں اپنے جیب کی طرف تو وہ ان کے جو خواب جو ہیں وہیں پہ چکنے چور ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے جو مستحق طلبہ و طالبات ہیں، نور نے کچھ کیا پلاننگ کر رکھی ہے کہ ان کو بھی جو ہے شامل کیا؟ الحمدللہ سر، اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو میں جنرل بات یہ کروں گا کہ چونکہ پرائیویٹ ادارے وہ انہوں نے اپنی ارینجمنٹ خود کرنی ہوتی ہے، اور اللہ کے ذات کے علاوہ بے نیاز تو ہے کوئی نہیں. وہ ارینجمنٹ کے لیے یہ ایک مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ بھائی وہ فی بھی رکھیں گے، سارے معاملات ہوں گے. اب اس کے لیے لیکن یہ ہونا چاہیے کہ ہر ادارے کو جو لوگ مستحق ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. مستحق دو طرح سے ہوتے ہیں، کچھ لوگ میرٹ کے اعتبار سے مستحق ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم نے میرٹ پہ شاید نور جو ہے وہ بڑے اسکالرشپ دینے والے اداروں میں سے ہے مانسہرہ کے. تو 40 بچوں کو، ہمارے ابھی فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن شروع ہیں، ہمارے پاس 160 سیٹس ہوتی ہیں. تو ان میں سے 40 سیٹس جو ہے وہ ہم نے ان بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں جو میرٹ پہ آئیں، مفت پڑھیں. اگر وہ ہمارا میرٹ جو ہے وہ میرٹ کو کوالیفائی کرتے ہیں، تقریباً 85% پلس مارکس اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، اور کرنٹری ٹیسٹ کی پرفارمنس اور انٹرویوز کی. اور اگر وہ ہمارا میرٹ کوالیفائی کرتے ہیں، ایون 80% سے اوپر والے بچوں کو ہم اسکالرشپس میں سے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، لیکن جو 85% پلس ہوتے ہیں اور ساتھ ہمارا باقی چیزیں کرتے ہیں تو ان کو بالکل مفت ہم 40 بچوں کو پڑھاتے ہیں. اچھا، یہ تو میرٹ اسکالرشپ تھے. پھر کچھ ایسے بچے ہیں جو نیڈی ہیں، نیڈ بیسڈ اسکالرشپس. تو اللہ کے فضل سے میری والدہ کا نام ہے نگہت شاہین. تو نور نے ایک NS فنڈ کہتے ہیں ہم اسے، نگہت شاہین فنڈ. تو میرا چونکہ اللہ نے مجھے بزنس میں کافی عنایت کی، اللہ پاک کا کرم ہے، تو زکوٰۃ کا بھی ہمارے پاس ایک کافی نظام ہوتا ہے. تو زکوٰۃ فنڈ ہے ہمارے پاس. مین جو اسکالرشپ ہمارا نیڈ بیسڈ ہے وہ میری والدہ کے نام سے NS فنڈ ہے. تو اللہ کے کرم سے اس میں ہم نہ صرف اسکالرشپس دیتے ہیں نیڈ بیسڈ، بلکہ ہم گارنٹی کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ اگر وہ چاہیں تو ان کے بچے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کوئی فنڈ لے رہا ہے. اور ان کے، اور ظاہر ہے کہ اکاؤنٹ سیکشن کو، اکاؤنٹنٹ صاحب کو تو پتہ ہوتا ہے وہ معاملہ، تو اور وہ وہی ہمیں لکھ کے دیتے ہیں. ہمیں ان پہ کسی تیسرے بندے کی جو ہے ہم ان سے گارنٹی نہیں لیتے کہ بھائی فلاں سے لکھوا کے لائیں. تو اگر کوئی پیرنٹ ہمیں لکھ کے دے دے کہ بھائی یہ بندہ زکوٰۃ ڈیزرو کرتا ہے، تو ہم ان کو گارنٹی کے ساتھ کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ، کیونکہ بیسکلی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا کام الفاظ پڑھانا تو ہے نہیں ہے، ان کا اصل میں تو پرسنالٹی بلڈنگ ان کا کام ہے. تو اس پرسنالٹی بلڈنگ میں اگر ہم بچے کا وہ پرسنالٹی مجروح کر دیں وہ تو پھر بات ہی ختم ہوگی. تو ہم اس کے لیے اپنا نہ صرف الحمدللہ وہ NS فنڈ دیتے ہیں، بلکہ اس میں بچے کی سیلف رسپیکٹ کا، پیرنٹس کی سیلف رسپیکٹ کا اپنی طرف سے جتنا ممکن ہے خیال رکھتے ہیں. تو آپ بھی چونکہ آپ ایک معروف بندے ہیں اور معروف چینل پہ کام کرتے ہیں، تو اگر ایسا کوئی بھی مستحق ہو آپ ریفر کر سکتے ہیں. اس کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ انٹری ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا. ٹھیک، انشاءاللہ ہم حاضر ہیں اس کے لیے. آپ نے ماشاءاللہ اپنے تجربات کے حوالے سے بات کی، نور کالج کا پس منظر بیان کیا. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے اپنے تعلیمی نظام کے حوالے سے، چونکہ آپ کی ساری زندگی جو ہے جو گزری ہے وہ تعلیمی اداروں سے، ٹریننگ میں مختلف جو ہے ہر حوالے سے جو ہے آپ تعلیم کے ساتھ رہے ہیں، پھر آپ کا ایک پیشن بھی ہے. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ ایگزام ڈریون ہے، اور بچے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ امتحان پاس کر لوں. والدین کی کوشش بھی عموماً یہی ہوتی ہے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے. تو کیا اس تعلیمی نظام کے اندر رہتے ہوئے ایک بچے کے اندر کرٹیکل تھنکنگ یا تنقیدی سوچ جو ہے وہ پروان چڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک تو پیپر لیس ماحول کی طرف جا رہی ہے، دوسری کرٹیکل تھنکنگ کی طرف جو ہے دنیا میں یہ چیز پروان چڑھ رہی ہے کہ جب تک آپ کرٹیکل تھنکنگ پیدا نہیں کریں گے تو بچہ جو ہے وہ آگے جا کے اس طرح کچھ نہیں دکھا سکے کہ جس طرح اس کو دکھانا چاہیے، اپنی قابلیت کا مظاہرہ نہیں کر سکے. بالکل، آپ نے بڑا وائٹل کوسچن پوچھا. شرف صاحب، ایسے ہے کہ یہ جو
ایجوکیشن کے ادارے ہیں, چاہے وہ پبلک ہوں یا پرائیویٹ, یہ سوشل ٹولز ہیں, یہ خود سسٹم نہیں ہے, یہ تو ایک سسٹم کا ٹول ہے. تو ایگزام کا سسٹم بدلنا تو شاید وہ میں ایک پرائیویٹ ادارے کے اونر کے طور پہ, یا جیسے جب یونیورسٹی میں بھی تھا, تو یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اب ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس بیٹر ٹو لائٹ اے سنگل کینڈل دین ٹو کریٹیسائز ڈارکنیس. کوئی شک نہیں کہ بھائی یہ ایگزام ڈریون جو ہے یہ معاملہ غلط ہے. اگر ایگزام ڈریون ہوگا تو اس کو میموری ڈریون بھی ہوگا, بچے رٹا لگائیں گے, they would learn by rote for sure. اب کیا چیز چینج ہو سکتی ہے؟ سسٹم کے اندر رہ کے چینج کرنے والے لوگ چینج لا سکتے ہیں. آپ سسٹم کو کرٹیسائز تو ویسے کر سکتے ہیں, لیکن بدل چونکہ نہیں سکتے تو پھر صرف کرٹیسائز کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو سسٹم تو بہرحال یہ رہنا ہے جب تک اللہ کرے کہ ہم اس کو چینج کر سکیں اور اس کو اسکل ڈریون ہو جائے, ہمارا جو ہے یہ کچھ مزید ایڈوانسڈ ہو جائے. لیکن جب تک یہ والا ہے, اس میں بھی کام کیسے ہو سکتا ہے؟ سر بیسکلی جو ٹیچر ہے نا, ٹیچر کی میتھوڈالوجی ایز اے پروفیشنل ٹیچر ٹرینر جو میں کہوں گا نا, کتاب تو وہی ہے, ٹول وہی ہے, کنٹینٹ وہی ہے, ایگزام وہی ہے. اب ایگزامز میں کس نے نقل سے لکھا ہے, کس نے رٹے سے لکھا ہے, کس نے سمجھ سے لکھا ہے, یہ فرق ایگزامینر تو نہیں کر سکتا. لیکن یہ فرق جو ہے ایک اچھا سکول تو ڈال سکتا ہے. ایک اچھا سکول ایک آرڈینری سکول میں فرق کیا ہے؟ ایک آرڈینری سکول جو ہے ڈرلنگ تو وہ بھی کروائے گا, پرائیویٹ سیکٹر ریزلٹ تو اس نے دینا ہے, تو وہ کیا کروائیں گے؟ ایک آرڈینری سکول جو ہوگا, یہ آرڈینری جو شاید ہمارے معاشرے کے بہت ٹاپ کے سکولز بھی, میں میتھوڈالوجی کے اعتبار سے آرڈینری کہہ رہا ہوں, شاید وہ آرڈینری میں آتے ہوں اور شاید نہ آتے ہوں. آرڈینری سکول میری نظر میں یہ ہے کہ جس کو ڈرلنگ کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہے, یعنی بار یاد کروانا ہے, اس کو لکھوا دینا ہے, اس کے لکھنے میں پریکٹس کروا دینی ہے, غلطیاں کم کر دینی ہے, اور الٹیمیٹ جو پروڈکٹ ہے, جو الٹیمیٹ انہوں نے پیپر پہ لکھنا ہے وہ بہت اچھا کر دینا ہے. تو لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں اپنے ویژن کے مطابق. لیکن چینج کیسے لائی جا سکتی ہے, جو آپ کا سوال تھا, کریٹیکل تھنکر کیسے بنائیں ہم اس سسٹم میں رہتے ہوئے؟ سر وہ ایک ٹیچر بنا سکتا ہے. اب اگر آپ کانسیپٹ کے لیول پہ کام کریں گے نا, اب کانسیپٹ کے لیول کے کام کرنا یہ بہت ٹیکنیکل ہو جائے گا اگر میں اس کو اس وقت بہت الیبوریٹ کروں, لیکن کریٹیکل تھنکر ایک ٹیچر جو ہے نا, اگر انٹریکٹیو, میں صرف ایک فریز استعمال کر دیتا ہوں کہ اگر انٹریکٹیو میتھوڈالوجی استعمال کی جائے گی اور انٹیگریٹڈ اپروچ استعمال کی جائے گی, ایگزام تو ٹریڈیشنل ہے, تو سسٹم ہم اب ٹریڈیشنل کو جتنا مرضی کوسیں, لیکن ہمارا اپنا سسٹم ٹریڈیشنل ہے. ایگزام ٹریڈیشنل ہے, یاد بھی کروانا ہے, ناگزیر ہے. اب یاد کروانا ہے تو ایک اور بات بھی جو ہے, ہمارے اتنے ریسورسز نہیں ہیں, ہم پروجیکٹ میتھڈ نہیں کر رہے, ہم بہت سارے نیو میتھڈز نہیں کر رہے, ہم نے لیکچر میتھڈ بھی اڈاپٹ کرنا ہے. اب کیا کریں, اس کو انٹریکٹیو کیسے بنائیں؟ یہ ہے ٹیکنیک. یہاں پہ میں پھر جو ہے ایک بات کروں گا کہ جب لوگ, اب ماشاءاللہ لوگ سمجھدار ہو گئے, پہلے صرف مارکس ٹارگٹ تھے, اب مارکس تو صرف رٹے سے بھی آ سکتے ہیں. مارکس کسی رٹا میں اس کو انفیئر ایک اور اعتبار سے ہے, انفیئر یہ مثلا ٹیکنیکلی ہے ایجوکیشن کے اعتبار سے, لیکن جو انفیئر مینز دوسری طرح ہم کہتے ہیں اس طرح تو انفیئر نہیں ہے. وہ تو اب ایگزام کی ڈیمانڈ ہے تو لوگ بیچارے کرتے ہیں. اب ہر بندہ تو ایجوکیشنسٹ بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا, سارے لوگ اس ٹاپ کوالٹی پہ, تو لوگ اپنے طور پہ محنت کر رہے ہیں. تو آپ کے جو آرڈینری جو یا وہ ریزلٹ پروڈیوس کرنے والے بھی ان میں کئی ادارے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یاد کرواتے ہیں. اب جو اچھا ٹیچر ہوگا, ٹرینڈ ٹیچر, وہ یاد کروانے سے پہلے بچے کو نہ صرف سمجھائے گا بلکہ اس کے اپلیکیشن کا لیول, اس کے جو ہے انالیسس کا لیول, اس کے سینتھسس کا لیول, اس کے ایویلویشن کا لیول, وہ اس کو جو ہے وہ ڈیپتھ دے گا نالج میں. اسی لیے تو کہتے ہیں ایک اچھا ٹیچر جو ہے 1000 کتابوں سے زیادہ بھاری ہے اور بہتر ہے. تو اب وہ ٹیچر جو ہے نا, شاید آپ جب گزٹ اٹھا کے, جو ہمارا طریقہ ہے عمومی طور پہ, آپ گزٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں بھائی کس ادارے کا جو ہے وہ کیا ریزلٹ ہے, شاید آپ کو گزٹ میں یہ فرق نہ نظر آئے. لیکن میں والدین کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا کہ بھائی اپنی بچے کی تعلیم کا امپیکٹ سارا مارکس میں ہی نہ دیکھیں, معاشرے کو بھی جو ہے تھوڑا چینج ہونے کی ضرورت ہے.
کہ اگر آپ صرف مارکس میں دیکھیں گے تو صرف مارکس میں پھر تھوڑا نیگیٹو طور پہ بھی لوگ مارکس لینے کی کوشش کریں گے، جیسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو آپ اگر اس کو اسکل کے لیول پہ دیکھیں، بچے کے کنسپچول کلیئرٹی کے لیول پہ دیکھیں، اسکل ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے دیکھیں، اور آپ اپنے اسکول کو ایسے ڈیٹرمن کریں جس اسکول کا آپ چاہتے ہیں کہ بھائی انالیسس چاہتے ہیں کہ میں کیسے انالائز کروں، تو آپ کے اسکول نے آپ کے بچے میں کیا چینج لائی ہے، آپ اس چینج کو ڈیٹرمن کریں بجائے فائنل جو ہے مارکس کے ڈیٹرمن کرنے کے. کیونکہ بہت سارے اسکولز تو ایسے ہیں کہ بھائی وہ ٹاپ کوالٹی کے بچے کو لینے کے لیے کچھ بھی کریں گے اور پھر ٹاپ کوالٹی کے بچے کا ریزلٹ دیں گے. تو آپ فائنل مارکس سے کیسے ڈیٹرمن کریں گے کہ انہوں نے اس بچے پہ کیا فرق ڈالا ہے؟ تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایجوکیشن اگر اپنی رائے دوں تو میں کسی اسکول میں میرا بچہ جہاں پہ پڑھ رہا ہوگا، میرے بچے الحمدللہ ادھر ہی پڑھتے ہیں سارے نور میں یہ دیکھوں گا کہ بھائی اسکول نے میرے بچے کے جو ہے وہ اوور آل کیا امپیکٹ دیا ہے. وہ مارکس میں بھی ضرور ایکیڈیمک امپیکٹ تو دیکھنا پڑے گا، لیکن اس کے علاوہ اس کی اسکل پہ کیا امپیکٹ آیا ہے، اس کی پرسنالٹی پہ کیا امپیکٹ آیا، اور سب سے بڑی بات اس کے کیریکٹر پہ کیا امپیکٹ آیا. کیا اس نے یہ تو نہیں سیکھ لیا کہ بھائی بائی ہک اور بائی کروک میں نے اتنے نمبر لینے ہی ہیں یا فلاں پوزیشن. اگر بائی ہک اور بائی کروک اس نے سیکھ لیا ہے تو پھر تو آپ جو ہے الٹے قدموں چل رہے ہیں. پھر تو آپ ترقی کے بجائے جس کو ترقی سمجھ رہے ہیں وہ تنزل ہے. بالکل. اچھا، ایک آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اگرچہ وہ آپ سے ریلیونٹ ہے، مگر میں چونکہ آپ ایک استاد کے ساتھ ساتھ ایک ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، کہ ہمارے چونکہ ہمارے آئین میں 25A کے تحت ریاست کی ذمہ داری ہے میٹرک تک تمام لوگوں کو تعلیم دینا، تو ہمارے سامنے ریاست نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے. اب تقریباً جو پرائیویٹ شعبہ ہے وہ یہ سارا برڈن تقریباً 70% میرے خیال میں اٹھا رہا ہے. 30% جو ہے اب جو ریاست کے پاس جو ادارے ہیں، اچھا انفراسٹرکچر موجود ہے، وہاں پہ سیلریاں بہت اچھی دیتے ہیں، باقی وہ کوالیفائی کر کے لوگ آتے ہیں، مگر ان سکولوں میں لوگوں کا نہ والدین کا وہاں پہ اعتماد ہے، نہ وہاں سے جو بچے آ رہے ہیں وہ اس طرح کی ان کی کوئی کارکردگی نظر آ رہی ہے. تو آپ ایک ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے اور استاد کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خامی ہے کہاں، کہ سارا کچھ وسائل ہونے کے باوجود کہ میں ایک ہائر سیکنڈری اسکول کی اگر بات کروں تو شاید اس میں پرائیویٹ آپ کے جو ادارہ ہے اس سے میرے خیال میں 3 گنا زیادہ جو ہے وہ بجٹ کا ایک ہائر سیکنڈری اسکول ہوتا ہے، مگر اگر ہم رزلٹ کو دیکھیں تو شاید نور کالج ان سے جو ہے نا وہ بہت اوپر ہو. تو یہ کیا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خرابی کہاں پہ ہے کہ سارے وسائل ہونے کے باوجود اور وسائل جو ہے وہ خرچ ہونے کے باوجود وہ رزلٹ ہمیں نہیں مل رہے جو پبلک سیکٹر سے؟ اچھا سر، اس میں اللہ نے مجھے چونکہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں میں سرو کرنے کا موقع دیا تو میں دونوں کو آن کرتا ہوں اور دونوں کو ریپریزنٹ کرتا ہوں. میرا استعفیٰ ابھی منظور ہوا ہے تو میں گورنمنٹ سیکٹر کو آن کرتا ہوں، گو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں آ گیا ہوں اب، اور اب یہ سیکٹر بھی میرا ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ ریسورسز کو جو گورنمنٹ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرے بہت زیادہ، فی بچہ 10,000 روپیہ جو ہے ہائر سیکنڈری لیول پہ جو ہے گورنمنٹ کا خرچہ آ رہا ہے. لیکن سر جو ریزلٹ آتا ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کا، اب اس میں ہم بحیثیت قوم میں بات کروں گا، وہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کی بھی نہیں ہے، بحیثیت قوم جو ہے نا محنت سے ہم تھوڑے آری ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں کیا کیا جا سکتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں کیا کیا جا سکتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر چونکہ جو اس کا ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اس کا سینس آف اونرشپ تو 100% ہونا ہے، اس کو تو اس کا نفع نقصان ڈائریکٹ، اگر اس کا ریزلٹ نہیں ہے تو وہ تو کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں ہے اور اس کو ڈائریکٹ سفر کرنا ہے اگر وہ ریزلٹ پروڈیوس نہیں کر رہا. تو وہ اپنا ریزلٹ پروڈیوس کرنے کے لیے وہ کوالٹی کو کمپرومائز کرنے پہ مجبور نہیں ہوتے، تو نہیں کرتے. وہ جب وہ کوالٹی کمپرومائز جتنا کم ہوگا تو کوالٹی اتنی بڑھے گی. اب وہ چونکہ مقابلے میں ہیں تو ان کا اور وہ ڈائریکٹ ادھر بیٹھے ہیں، میں بحیثیت فار ایگزامپل چیئرمین آف دس انسٹیٹیوٹ ادھر بیٹھا ہوں تو میں تو کوالٹی کہیں سفر نہیں ہونے دوں گا. اب اس میں اپنی اپنی نیت کی بات ہے. صحیح کوئی بھی ٹیچر ہو، وہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ٹیچر ہو، صحیح کسی بھی ٹیچر کو نہ گورنمنٹ کوئی اجر دے سکتی ہے اور نہ پرائیویٹ کوئی پیرنٹ اس کی فی پے کر سکتے ہیں.
صحیح ٹیچر کے تو ایک لفظ کا اجر بھی جو ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی، اس کو تو اس کا رب ہی اجر دے گا۔ اب جن لوگوں کی نیت ٹھیک ہے اور وہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے گورنمنٹ میں ہے، استاد ہر جگہ قابل احترام ہے، وہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی قابل احترام ہے۔ اب وہاں سسٹم کمزور ہے، اب وہاں سسٹم جو ہے یہاں پہ لیس ریسورسز کے ساتھ کیونکہ سینس آف اونرشپ ہے تو سسٹم جو ہے یہاں پہ قدرے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ سیکٹر میں اگر کوئی بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو تو آپ کلاس کے اندر ٹیچر کو بھیج سکتے ہیں، آپ ٹائم پہ اس کو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ اتنے بجے اسکول میں انٹر ہو اور اتنے بجے وہ آف ہو، وہ تو ہو گیا، وہ تو آپ نے کر دیا اب اس کا میجر حصہ۔ اب کلاس کے اندر وہ کیسے پرفارم کرے، اصل ایشو تو یہ ہے، اس کو وہاں پہ ٹائم باؤنڈ کر کے آپ جو ہے کوالٹی تو نہیں لے سکتے، گو کہ اس کی طرف وہ ضروری ہے، وہ بھی اسینشیل ہے کہ ٹائم باؤنڈ ہوں، وہ وہاں سرو کریں، لیکن کلاس کے اندر بھیجنے سے پہلے آپ اس کے موٹیویشنل لیول پہ کتنا کام کرتے ہیں اور آپ اس کو کتنا ٹرین کرتے ہیں۔ میں گورنمنٹ سیکٹر کے ٹیچرز کو کوئی بلیم نہیں دوں گا، پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھ کے میں کہوں گا بھائی آپ نے ایز سوسائٹی ٹیچر کو کتنا موٹیویشن دیا ہے، آپ کی ٹاپ جو ہے، آپ کا ٹاپ کی جو انٹیلیجنسیا ہے، جو آپ کا سب سے ٹاپ موسٹ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹیچر بننے جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ آپ نے ایک ٹیچر کو مثلا موٹیویشن میں یہ چیز بھی شامل ہے نا کہ وہ معاشرے میں انہیں جو ہے وہ ان کا رسپانس کیا ہے، آپ نے معاشرے میں جو ہے اس کی کتنی رسپیکٹ رکھی ہے، اس رسپیکٹ جتنی بڑی رسپیکٹ پہ بندہ جاتا ہے تو اتنا زیادہ پھر اس کو ذمہ داری بھی دکھانی پڑتی ہے۔ تو میں ٹھیک ہے کہ وہ ٹیچرز اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، وہ اللہ پاک ہم سب کو فرض ادا کرنے کی توفیق دے، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، لیکن میں ان کو بلیم کرنے کے ساتھ ساتھ کہ بھائی ان کا بھی قصور ضرور، کیونکہ قصور تو جن لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفیشن میں ڈائریکٹ جو ہیں، اگر وہ جان بوجھ کے کسی جگہ کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو قصور تو بہت بڑا ہے، لیکن کچھ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور کچھ پرابلم ہے۔ مثلا ٹریننگز کتنی ہیں اور وہ ٹریننگ جو ہے وہ کتنا ٹرین ہو کے ایک ٹیچر جو ہے وہ ادھر جاتا ہے، اس کا رسپانس جو ہے لیول کیا ہے۔ آپ نے اس کو جو مثلا فرض کی ایک ٹیچر بہت موٹیویٹڈ ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں ہے، تو بچے کو وہ کیسے جو ہے فورس کر سکتا ہے پڑھنے پہ؟ سزا جزا کا عمل جو ہے وہ کیا، سزا ایسی وحشیانہ سزا تو ظاہر ہے کہ ہم سب، میں بے حیثیت ایجوکیشنسٹ اس کو ایڈوکیٹ کر ہی نہیں سکتا، لیکن کیا وہ خود مختار ہے اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجی لاگو کرنے میں کہ وہ کچھ نہیں لاگو کر سکتا، وہ بچے کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اگر وہ 10 دن نہیں آیا، 15 دن نہیں آیا۔ تو اس طرح کی سر جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے نا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیوں گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہے وہ نہیں آ رہے ریزلٹس، تو میں کہوں گا کہ بھائی وہاں کا پرنسپل، ان کے پرنسپل کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ کوئی کام نہ کر رہا ہو تو وہ اس کو آڑے ہاتھوں لے سکیں۔ کچھ سوال میں اس کے سینٹرلائز سسٹم جو ہے وہ اس میں آڑے آ رہا ہے کہ اس کی کارکردگی، اس میں وہ لوگ جو ہے نا اتنے ان کے اختیار ہی نہیں ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ، جو امیڈیٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ان سے اگر کسی فرض کیا پرنسپل صاحب سے کسی چوکیدار کا، کسی ہیلپر کا جو ہے وہ پولیٹیکل ایفیلیشن زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ باثر وہ ہو۔ اس طرح ہوا بھی ہے، بالکل ٹرانسفر بھی کرواتے ہیں، چوکیدار کروا لیتے ہیں پرنسپل کو، تو ایسے بھی چیزیں ہیں۔ تو گورنمنٹ سیکٹر میں وہ کہ وہ میرا اب جو ہے وہ بالکل کنسرن، لیکن میرا کنسرن ہے ایجوکیشن سارا میں، تو ہمارے ہاں اوور آل ایجوکیشن تب امپروو کرے گی جب آپ سب سے پہلی بات ایجوکیشن کو آپ وہ مقام دیں گے، اور ایجوکیشن کو جو ہے اب دونوں سیکٹرز ناگزیر ہیں۔ یہ کچھ لوگ تو اتنے ناسمجھ ہیں کہ وہ مقابلے کی فضا پیدا کرتے ہیں، بھائی ہم دونوں مل کے بھی، پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر مل کے بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، تو ہمیں مقابلے کے بجائے کولیبریشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی تو گورنمنٹ کے کچھ آفیشیل ایسے لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ادارے کو پروموٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ ادارے کے پیچھے پڑ، سچی بات اگر بندہ کرے تو پرائیویٹ ادارے بھی تو گورنمنٹ ہی چلا رہی ہے، ان کو اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے۔ ہاں بالکل، اگر وہ پرائیویٹ اداروں کے ذریعے ہی کوئی رسپانس دلا رہی ہے تو یہ تو اس کی کامیابی ہے گورنمنٹ کی، اس کو آن کرنا چاہیے، اس کو گورنمنٹ کو بھی آن کرنا چاہیے، اور اس پر اگر پرائیویٹ ادارے اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو انہیں فخر کرنا چاہیے،
بنسبت یہ کہنے کے کہ بھائی مقابلے کی فضا کہ بھائی یہ بھی ہمارے ایفیلیٹڈ ادارے ہیں. مثلا ایک پرائیویٹ ادارہ جو ہے وہ پرائیویٹ اس سینس میں تو نہیں ہے, میرا کوئی ذاتی چیز تو نہیں ہے, یہ ایک ایفیلیٹڈ ادارہ ہے گورنمنٹ کا. تو ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا کافی بوجھ جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے پرائیویٹ اداروں میں. تو میں کولیبریشن کی بات کروں گا کہ بھائی کولیبریشن ہو اور ہمارے ٹریننگز ہوں, موٹیویشن ہو, اور استاد کا کچھ جو بیسک جو نالج ہے نا, اب ٹریننگ تو بیسک نالج کے بعد دی جا سکتی ہے. ٹھیک. تو میرا نہیں خیال کہ ماسٹر سے کم ایجوکیشن جو ہے اس پہ کسی ٹیچر کو ٹیچنگ کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے. تو وہ اگر ہمارے سسٹم نے کسی کو بنا دی ہے اس پہ کم ایجوکیشن پہ, تو اب صرف وہ بندے ہی تو قصوروار نہیں ہے. ہاں, اس میں سسٹم کی آپ نے یہ جو پلان کیا تھا جب کہ میٹرک بندہ جو ہے وہ کسی ٹریننگ کے بعد اچھا ٹیچر بن جائے گا, تو میں بحیثیت اسٹوڈنٹ آف ایجوکیشن کہتا ہوں کہ یہ ایکسیپشنل کیس تو ہو سکتا ہے, کسی بندے نے بہت محنت کی ہو, مثلا اب اس کی ٹھیک ہے اس کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے وہ میٹرک کا ہو, لیکن وہ ساتھ پڑھتا رہا ہو, کام کرتا رہا ہو, وہ میں مان لیتا ہوں کہ وہ اچھا ٹیچر بن گیا, ویلیو ایڈیشن ہو ساتھ. لیکن ادروائز تو یہ آپ نے خود پلاننگ میں بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے جو ہے میٹرک کے بعد کسی کو کورس کروا کے جو ہے وہ ٹیچر بنا دیا. ٹھیک. اچھا, آخری آپ سے کویشچن تو نہیں ہے, ایک میسج کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ آپ کے ادارے سے ماشاءاللہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں میں اسٹوڈنٹس یہاں سے فارغ ہو کے یونیورسٹیز میں اور مختلف اداروں میں اس ملک کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں, سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس وقت بھی جو ہے داخلے شروع ہوئے اور سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں, سینکڑوں یہاں سے چلے گئے, بلکہ ہزاروں چلے گئے. تو آپ طلباء و طلبات جو ہیں, اب تو آپ کے دونوں بوائز سیکشن بھی ہے, گرلز سیکشن بھی ہے, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے اور ساتھ والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, طلباء و طالبات میرے جو بچے ادھر بھی ہوتے ہیں ان کو بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی جو محنت اور دیانتداری پہ یقین کرنا ہے نا, یا اوور آل اچھائی پہ یقین ہے, وہ سیکھنا بڑا ضروری ہے. جس وقت تک ہم یہ نہیں سیکھتے, اللہ کی ذات ہماری محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتی. اللہ از اے ویری گریشیس لارڈ, وہ ہماری محنت سے زیادہ نوازنے والا ہے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ہمیشہ, میل ہوں یا فیمیل, یہی کہتا ہوں کہ بھائی محنت کرنا سیکھیں. میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کسی بھی انفیئر مین سے, تو میرا وہ جملہ ہوتا ہے کہ نقل سے پیپر پاس اور زندگی فیل ہوتی ہے. ٹھیک. تو میں آج بھی یہی میسج دینا چاہوں گا کہ بھائی جدھر آپ پڑھ رہے ہیں, آپ محنت پہ یقین, پازیٹیوٹی پہ, اچھائی, محنت بھی ایک اچھائی ہے, محنت پہ یقین سیکھیں. اپنی ایبیلٹی پہ, اللہ نے آپ کو بہت ایبیلٹی دی ہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, ہر انسان لائق ہے اگر وہ کوشش کرے, محنت کرے. اپنی ایبیلٹی پہ یقین, یہ جو کانفیڈنس ہے نا, یہ کی ہے ساری ایجوکیشن کی. اب کانفیڈنس کس پہ ہو؟ اپنی ایبیلٹی پہ یقین, اور پھر ایک اور کانفیڈنس اس سے بڑھ کے ہے اپنی محنت کو اللہ کے حوالے کرنے پہ یقین, اپنے رب پہ یقین. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ میسج دوں گا کہ بھائی خوب محنت کریں اور پھر اپنی محنت کو رب کے حوالے کریں. بہت زیادہ کسی چیز کے لیے پریشان نہ ہو. آپ کے 10 نمبر کم بھی ہوئے, اپنی محنت کو رب کے حوالے کریں, آپ کو آپ کی محنت سے رب بڑھ کے نوازے گا. لیکن انفیئر نہ ملائیں ساتھ, ٹھیک, انفیئر نہ ملائیں. میرا یہ پیغام ہوگا. والدین کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی اپنے بچوں کا گھر پہ, اسکول میں, چاہے وہ میں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کام کیا جیسے پہلے میں نے کہا, اور پرائیویٹ میں بھی, بعض والدین, اکثر والدین بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ بچوں کی تربیت پہلی درسگاہ ماں باپ کی گود ہی ہے. کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ فیملی کا جو فیملی کلچر کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کی ساری زندگی رہتا ہے. آپ اپنی فیملی کلچر کے امپیکٹ سے کبھی باہر نہیں آتے. تو یہ جو تعلیم, تربیت اصل میں بہت بنیادی چیز ہے. تو تربیت میں والدین اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنا کہ ٹیچر. اور تعلیم کے عمل میں بھی ایک بچے کو ہم نے اگر بہت اچھے سے سکھا کے کلیئر کر کے بھیجا, تو اب گھر پہ اسے کچھ ہوم ورک کرنا ہے, کچھ ٹائم دینا ہے, اس نے اس کو ریوائز کرنا ہے, اس نے اس کو ریٹین کرنا ہے, اس نے اس کو سیکھنا ہے, اچھے سے پکا کرنا ہے. انڈیپینڈنٹ لرننگ جسے ہم, یہ کلاس میں تو جو لرننگ ہوتی ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. بالکل. تو انڈیپینڈنٹ لرننگ کے لیے تو گھر پہ جو ہوم ورک ہوتا ہے وہاں پہ بچہ انڈیپینڈنٹ. اگر انڈیپینڈنٹ لرننگ کے وقت اسے والدین کی سپورٹ نہیں ہوگی,
یا والدین کی ادارے کو سپورٹ نہیں ہوگی تو نہ ایکیڈیمکس میں وہ رزلٹ آتے ہیں اور نہ تربیت میں. اور تربیت کے عنصر میں ایک اور میسج پیرنٹس کو دینا چاہوں گا. پیرنٹس اور ٹیچرز کامل نہیں ہوتے. ہم لوگوں میں کئی غلطیاں ہوتی ہیں, چاہے ہم ٹیچرز ہوں چاہے ہم پیرنٹس ہوں. پیرنٹس جتنے بھی ان میں غلطیاں ہوں, ہم بچے کو یہی سکھائیں گے اور یہی سکھانا چاہیے کہ پیرنٹس اگر بعض اوقات غلط بھی ہوں تو قابل تکریم ہے. اور پیرنٹس کو بھی ٹیچرز کے بارے میں ایگزیکٹلی یہی سکھانا چاہیے. ٹیچرز کون سے فرشتے ہیں؟ ٹیچرز بھی ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتے, انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر کبھی کسی ٹیچر سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ادب کا لیول بچے کا تو قطعاً ختم نہ کریں. بچے کے سامنے قطعاً ٹیچر کی برائی نہ کریں, چاہے وہ پرائیویٹ ٹیچر ہے, سیکٹر کا ٹیچر ہے, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کا ہے. آپ آ کے ضرور شیئر کریں کیونکہ مسائل ہو سکتے ہیں. آپ اپنے بچے کا کنسرن شو کریں, ضرور آئیں اس مسئلے کو. اور ہمیں بھی چاہیے جو ہمارے سیکٹر کے لوگ ہیں, اساتذہ کو, پیرنٹس کے بغیر ہمارا کام مکمل نہیں ہوتا. تو جب وہ آئیں انہیں ہم بہت عزت دیں, ان کی بات غور سے سنیں. اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ ٹیچر کو جو ہے وہ اس طرح نہ ٹریٹ کریں کہ جیسے کسی بازار میں بچے کی فرض کیا کسی سے جھگڑا ہو گیا, ٹیچر نے غصہ کر دیا اور بازار میں کسی نے کھڑے غصہ کر دیا, یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تو وہ بھی اس کو برابر نہ سمجھیں. اگر ٹیچر نے غصہ بھی کر دیا, کچھ کہہ بھی دیا ہے, کوئی سزا بھی دے دی ہے لیٹ سے, اور فرض کیا, میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ فرض کیا وہ سزا جو ہے تھوڑی غلط بھی ہے, اب بچے کو یہ کہنے سے, بچے کو ٹیچر کے خلاف کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا, نقصان. اس کو تو یہی کہیں کہ بھائی اگر سزا بھی دی ہے تو تمہارے باپ کی جگہ ہے, تمہارے والد ہیں, اچھا کیا ہے, بہتری کے لیے. اس کو اس کے علاوہ کچھ نہ کہیں. اس تکریم کے کو کبھی ختم نہ کریں, کیونکہ آپ کے بچے کو اگر علم کا فیض ملنا ہے تو ٹیچر تو آج بہت کمزور ہو گیا. میں اپنا کہتا ہوں کہ ہم بہت کمزور ہو گئے, پیرنٹس بھی بہت کمزور ہو گئے, بحیثیت پیرنٹ بھی میں اپنا کہتا ہوں ہم بہت کمزور ہو گئے. لیکن ہم جتنے بھی کمزور ہوں, آج بھی رہا صاحب فیض ہم ہی ٹیچرز کے پاس ہے, ہم ہی پیرنٹس کے پاس ہے. تو ادب کی فضا جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنی چاہیے. تو یہ میرا میسج ہے پیرنٹس کے لیے. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر کبھی ملاقات ہوگی آپ سے, تعلیمی حوالے سے پھر بات کریں گے. آج کے لیے جو آپ کو جانے سے پہلے میں فائنل سلام سے پہلے جو ہے کہنا چاہوں گا کہ بھائی ٹیچرز ٹریننگ کا اہتمام تمام پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں ہونا چاہیے. الحمدللہ نور بہت زیادہ ٹیچر ٹریننگ پہ یقین کرتا ہے اور ہم تھرو آؤٹ دا ایئر ٹریننگ کرواتے ہیں. ہم ٹیچرز کو انڈکٹ کرتے ہیں جنوری میں, جو اسکول ٹیچرز ہیں, جب 1 مارچ سے جو شروع ہوتا ہے ہمارا سیشن تو ہم جنوری میں انڈکٹ کرتے ہیں اور 2 مہینے ٹریننگ دینے کے بعد جو ہے ان کو کلاس میں بھیجتے ہیں. پھر تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے ہم ٹریننگ سیشنز رکھتے رہتے ہیں. تو میں اپنے کچھ اسکولز والوں کو بھی یہ میسج دوں گا, چاہے پرائیویٹ سیکٹر, اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کا بہت اہتمام کریں. آپ یہ بات جان لیں کہ ٹریننگز کا کوئی باقاعدہ کوئی بھی ٹیچر, کوئی ماسٹرز کر کے آیا, MPhil کر کے آیا, اس نے ٹیچنگ میں تو ٹریننگ نہیں لی, تو آپ ارینج کریں ان کے لیے ٹریننگز. اور الحمدللہ میں یہ نور کی یونیک فیچرز میں سے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ الحمدللہ نور ایک ایسا ادارہ ہے جہاں کا ٹیچر پروفیشنلی ٹرینڈ ہے. تو اپنے ٹیچرز کے لیے, چونکہ میں اس بات کو آپ کا ٹائم لیا لیکن انکلوڈ کرنا چاہتا تھا کہ میرے ٹیچرز میرا فخر ہے, کیونکہ جو میرے ٹیچرز ہیں یہاں پہ ہم ان پہ بہت کام کرتے ہیں اور الحمدللہ وہ بہت ڈفرینٹ ٹیچرز ہیں. بالکل, تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے بہت ٹائم دیا ہمیں. بہت شکریہ. آج آپ نے تعلیمی حوالے سے بات کی, مانسہرہ کے تعلیمی جو پس منظر ہے, نور کالج کے حوالے سے بات کی, اساتذہ کا سوسائٹی میں کیا کردار ہے اس حوالے سے آپ نے بات کی. تو انشاءاللہ پھر ہم کسی نیکسٹ پروگرام میں مانسہرہ کے تعلیمی حوالے سے آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے, بات کریں گے, اور آپ کی رہنمائی جو ہے وہ دیکھنے والوں کو ہم بتائیں گے, آپ کی جو سوچ ہے, جو ویژن ہے آپ کا, تاکہ ہماری جو باقی سوسائٹی ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ملک عبدالشکور صاحب ایڈمنسٹریٹر ہیں نور اسکول اینڈ کالج کے, آپ نے ان کی گفتگو سنی. ماشاءاللہ اپنے تجربات شیئر کیے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں, اپنے ادارے کے حوالے سے بات کی, اساتذہ کے کردار کے حوالے سے بات کی, اساتذہ کی ٹریننگ کے حوالے سے بات کی, والدین کو اور بچوں کو جو انہوں نے میسیج دیا, آپ نے ان کی گفتگو سنی. میں ذاتی حوالے سے بات کروں تو بہت کچھ سیکھا ان سے, امید ہے آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا.
پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی. بہت شکریہ.